ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آپ کا مدنی سفر کیسا رہا میں مرحبا کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج ہم پاکستان کے باہر آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب مفتی علی اصغر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب سے یہ سفر کیسا رہا، کیونکہ سلسلے کا ٹاپک اس کا نام ہی یہ ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا، اور پھر ہم مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس سفر میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا، ہمارے لیے وہ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، نگران شورا سے بھی مدنی پھول لیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کن نیتوں کے ساتھ آپ کا شعبہ دارالافتاء، آپ ماشاءاللہ تخصص فی الفقہ میں تدریس بھی کرتے ہیں اور آپ کی مصروفیات مدنی چینل پر بھی ہیں، لیکن ملک سے باہر آ کر اس طرح آپ کا بزنس کمیونٹیز سے ملنا، مختلف شہروں کا سفر کرنا، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جامع ہی نہیں، بہت زیادہ طویل ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک داستان ہوتی ہے، اور گھر سے نکلنے سے لے کر پہنچنے تک نت نئے تجربات، مشاہدات، واقعات، کیونکہ انسان کی سوچ کو فراغت زیادہ ملتی ہے سفر میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، ڈرائیونگ کے علاوہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، فون نہیں سن رہے ہوتے۔ اور ہمارے علماء نے مختلف سفرنامے لکھے ہیں، مقدس مقامات کے تو سفرنامے ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے دیگر جگہوں پہ جہاں وہ گئے ہیں اس کے سفرنامے تحریر کیے ہیں، تو سفر کی اپنی یادیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک جدا گانا موضوع ہے کہ سفر کیسا رہا۔ پہلا آپ کا سوال تھا کہ کن مقاصد اور کن نیتوں کے ساتھ یہ سفر کیا، پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے عبادات، قضا جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جرائم کی سزا دی جاتی ہیں، وہ چیپٹر قضا کہلاتا ہے۔ موت میت سے متعلق، خاص طور پر وراثت سے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں انہیں مواریث کہا جاتا ہے۔ اور ایک شعبہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا، معاملات، یعنی کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں دوسری جگہ سے آ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ آپ قرض لے رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس آئی، کسی نے گفٹ کی اس لیے آپ کے پاس آئی، آپ نے خریدی یا آپ نے ادھار پر لی، یا آپ نے جو ہے وہ امانتاً کسی کی چیز رکھی، کوئی بھی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب جاتی ہے تو اسے یہ سب کچھ آنا اور جانا معاملات ہی کا ایک شعبہ ہے، یعنی معاملات ہی کے دائرے میں آتا ہے۔ عبادتیں متعین ہوتی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تفصیل ہوتی ہے انسان کی خطا کے باعث، یا یہ ہے کہ جدید ایجادات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ سوالات ہوتے رہتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں۔ جی، جیسے نماز کے تعلق سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز ایجاد ہوا تو ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، قبلے کا تعین کیسے کریں گے، روزوں کے اندر انجیکشن ایجاد ہونے کے بعد انجیکشن لگا سکتے یا نہیں، خون نکلوا سکتے یا نہیں، طب کے تعلق سے بہت سارے سوالات آ گئے، جیسے جیسے ایجاد ہوتی گئی چیزیں۔ جی، حج کے تعلق سے بھی چند ایک سوالات کا اضافہ ہوا۔ لیکن عبادات وہ شعبہ نہیں کہ جن کے اندر
بکثرت جدید صورتیں سامنے آئیں. ان کی صورتیں متعین ہوتی ہیں، کتابوں میں تفصیل موجود ہوتی ہے، اور عام لوگوں کا اور علماء کا سمجھنا جاننا قدر آسان ہوتا ہے. لیکن جو معاملات کا شعبہ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو جہاں ہیں، جس خطے میں ہیں، بلکہ ایک شہر کی مختلف مارکیٹوں کے اندر ایک ہی کام مختلف انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور عوام الناس علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام حلال ہے یا حرام ہے. تو اگرچہ کہ نت نئی صورتیں ہوتی ہیں اور نئے سے نئے طریقے ہوتے ہیں، نئے سے نئی اصطلاحات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے جو جزئیات بیان فرمائے ہیں اور جزئیات کے علاوہ جو ضابطے بیان فرمائے ہیں، جو قواعد فقہیہ مرتب فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں علماء نت نئی صورتوں کے احکام کا تعین کرتے ہیں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے. تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ایک خطے کے مسائل آتے ہیں، مسجد امام سے لوگ، محلے کے لوگ پوچھتے ہیں، کسی کے سامنے شہر کے مسائل آتے ہیں. دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہدف یہ ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنی نماز، روزوں، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ تمام لین دین کے معاملات اور اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب پر عمل کریں، حلال و حرام کا خیال کریں، تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. تو دارالافتاء اہل سنت کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ یہاں دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں، ملک سے، مطلب شہر سے، بیرون شہر سے، ملک سے، بیرون ملک سے. اور ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ صورتیں جو علم میں نہیں ہوتی ان پر حکم لگانے کے لیے کہ حلال ہے یا حرام ہے تفصیل کی حاجت پڑتی ہے. فون پر ایک شخص پوچھ رہا ہے، وہ تفصیل نہیں بتا پاتا. اس نے پوچھنا ہوتا ہے کہ اپنا ایک خاص مسئلہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کچھ تفصیل بھی پوچھی جائے گی. ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یا وہ اس کا ذہن نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساری تفصیل بتائے. پھر ایک شخص سے تفصیل لے کر دل مطمئن بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک پہلو کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے. ممکن ہے کسی قسم کی کوئی غلطی اور خطا نہ ہو، طریقہ ہی نہ آتا اس کو، معافی ضمیر بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہر ایک کو سوال بنانا نہیں آتا. تو شروع ہی سے علماء جو ہیں وہ ان کی یہ مطلب کہ یہ بھی ان کا ایک معمول رہا کہ وہ مختلف بلاد کا سفر کرتے ہیں اور لوگوں کے احوال کو جانتے ہیں. امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا کہ وہ مارکیٹوں میں جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے معمولات، لوگوں کے عرف اور عادت سے واقف ہو سکیں. اور لوگوں کی عرف اور عادت اور معمولات کے تعلق سے ہمارے فقہاء نے اس قدر اہمیت بیان کی ہے کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال کی معرفت نہیں رکھتا تو ایسا شخص جو ہے وہ علم والا نہیں ہے. اسی طریقے سے سفر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کا اندازہ لگایا جائے. دور بیٹھ کر ایک چیز پر جو حکم ہے، ذہن میں جو دلائل آ رہے ہوتے ہیں اور جو پس منظر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ایک مسئلے کو قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کا جب اندازہ ہوتا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے وہ معائنے کی مثل نہیں، مشاہدہ اور معائنہ اور ہوتا ہے اور خبر اور ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ فقہاء نے لکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہیں، چھت بھی مسجد کی ہوتی ہے، زمین بھی مسجد کی ہوتی ہے. لیکن کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ہم فلیٹس کے نیچے بناتے ہیں، بیسمنٹ میں بناتے ہیں، یا مارکیٹوں میں جو مساجد قائم ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ جو کسی چھت پر ہیں یا میڈیم فلور پر ہیں، تیسرے چوتھے فلور پر ہیں، درمیان میں واقع ہیں. اصل مذہب کے اعتبار سے تو ایسی جگہیں مسجدیں نہیں بن سکتی، ان میں اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے. لیکن آپ نے عراق کے شہر رے کا دورہ فرمایا، وہاں کا سفر فرمایا اور لوگوں کی مشکلات دیکھی کہ آبادی کے ازدحام کے باعث
لوگ اس طرح کی مساجد بنانے پر مجبور ہیں، اگرچہ کہ یہ جو روایت ہے ظاہر روایت سے تو نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا اس سفر کتابوں میں، فقہ کی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ضروری نہیں، اب میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسی جگہ ہی مسجد ہو سکتی ہے کہ ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین تک کسی کی ملکیت نہ ہو، بلکہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ اس کے نیچے مثلا اس کی چھت پر جو ہے وہ کسی اور کا گھر ہے اور نیچے مسجد ہے، تو ایسی جگہ بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ سفر فرمایا، لوگوں کے احوال کو دیکھا، مشکلات کو دیکھا، پوری کیفیت کو دیکھا، اور پھر جو ہے اپنی رائے تبدیل فرمائی۔ تو سفر کا جہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو قریب سے دیکھا جائے اور ان کی عرف و عادت سے آگاہی حاصل کی جائے، وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملات، بعض صورتیں آسانی کی متقاضی ہیں تو پھر علمی تقاضے پورے کرتے ہوئے رائے پر تو کام نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، علمی تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے، دلائل ہوں، نص سے نہ ٹکراتے ہوں، جو بھی قواعد افتاء ہیں وہ سارے پورے ہوں۔ یہ کوشچن ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے ذہن میں بھی پیدا ہو کہ مشکلات تو بیرون ملک میں بہت ساری ہیں، بہت ساری وہ شرعی چیزیں ہیں جو اسلامی قوانین ہیں، اس پر عمل کرنا انٹرنیشنلی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا اگر کوئی مفتی صاحب اس جگہ کا دورہ کر لیں گے اور مسلمانوں کی مشکل دیکھیں گے تو وہ تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں میں شریعت اجازت دیتی ہے رخصت کی، ان چیزوں میں ہی اجازت ممکن ہو سکتی ہے، ہر چیز میں تو اجازت ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک بات اور واضح تو ہوئی نا کہ ایک طبقہ ہے ہمارا جو یہ کہہ کر علماء کے قریب نہیں جاتا کہ یار یہاں جائز تو ہونا نہیں ہے، جیسا ہے نا یار ویسا ہی رہنا ہے، ڈرتے ہیں، پوچھنے میں بھی ڈرتے ہیں۔ ہاں پوچھنے میں ڈرتے ہیں۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مثال آپ نے ابھی بیان فرمائی ہے اور جو واقعات تاریخ اسلام کے ہمیں ملتے ہیں فقہاء کرام کی زندگی کے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو چینل کے ناظرین کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ بہت سارے میٹرز ایسے آ جاتے ہیں کہ جب ہم وہ کسی مفتی اسلام کے پاس جا کر جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا وہ اس معاملے میں مشاہدے کی کیفیت کو جب پاتے ہیں تو ان کے پاس شریعت ہی کے ایسے اصول اور ایسے ضابطے اور ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں جس کی روشنی میں ان کے سامنے کوئی راستہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ راستہ پھر ہمارے لیے بھی بیان کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سوچ کر کہ کچھ نہیں ہونا اور آپ حرام ہی پر ڈٹے رہیں اور ناجائز ہی پر ڈٹے رہیں اور دل میں یہ خیال جما لیں کہ یار یہ ناجائز ہی بولنا ہے، ان کو حرام ہی بولنا ہے، اگر ناجائز و حرام واقعی ہے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور اگر واقعیتاً صورت اچھی موجود ہے جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال، اور امید کرتا ہوں کہ آگے یہ موضوع چلتا رہے گا اور ایسی مثالیں سامنے آتی رہیں گی، تو آپ یہ ذہن نہ بنا لیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ یار جانے کا فائدہ نہیں ہے، جانے کا فائدہ ہے، روشنی کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسلام میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اسلام میں بڑی سختی ہے، اس کانسیپٹ کو بھی بہت زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو دور رہ کر سمجھتا ہے اس کو اسلام میں سختی نظر آتی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اسلام کے اندر جتنی فلیکسیبلٹی ہے، بندہ سفر میں ہے تو اس کو نماز کے لیے بھی جناب اس کی قصر نماز ہو گئی، روزوں میں اس کو کچھ تخفیف مل گئی، اسی طرح اس کی اگر قرض ہے تو پھر اس کا زکوٰۃ کا معاملہ اتر جاتا ہے، پیسے نہیں ہے تو اس کو حج کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی بہت ساری مریض کے لیے الگ احکام ہیں، عورت کی مسائل جب ہو جائیں تو الگ احکام ہیں، یعنی اسلام میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی تکلیف انسان پر طاری ہوئی وہاں اسلام نے اس کو سولوشن دیا، اسلام نے اس کو آسانی دی۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک سلسلہ اسی سفر کے درمیان مفتی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے احکام تجارت کا، اس میں بھی انویسٹمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے صاحب کہ ایک بزنس مین اپنے کاروبار میں اگر سرمایہ لانا چاہتا ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ بزنس مین ساتھ تھے ہمارے، ہم نے ان سے سوالات لیے اور اینڈ آف دا سلسلہ آخر میں مفتی صاحب نے شرعی تقاضوں کے مطابق اگر کوئی شخص اپنا قرض دینا چاہتا ہے، پیسہ لگانا چاہتا ہے اور اسے پروفٹ بھی لینا چاہتا ہے تو سود سے کس طرح بچ کر وہ بھی پروفٹ کما سکتا ہے اور بزنس کرنے والا بھی وداؤٹ پارٹنرشپ کر کے اگر کوئی سرمایہ لینا چاہتا ہے تو اس کا بالکل کتابوں سے حوالے دے کر حدیثیں سنا کر دے دیا۔ تو اسلام از دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن، بٹ وہی بات ہے کہ میں ہی اسٹف ہوں، میں ہی سخت ہوں تو معاذ اللہ پھر مجھے اسلام بھی سخت لگتا ہے۔ مطلب اس سلسلے میں گویا کہ آپ نے یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ بھی ہو اور جائز طریقے سے ہو اور اس پر آپ کو نفع بھی
اور یہ سود بھی ہو نہ جائے. تو یہی اس سفر کے یقیناً بہت ساری ماشاءاللہ میں نے دیکھا بھی کہ مفتی صاحب آلموسٹ ڈیلی ہی کسی نہ کسی کچھ بزنس مین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں. بزنس مین ہی تو آپ سے نہیں ملے ہوں گے, بہت سارے شعبہ زندگی کے لوگ. ابھی میں ذرا چل رہا ہوں ایسا. پہلے سفر کے اسباب اور نیتیں, دو چیزیں میں نے بیان کی. ایک تو یہ کہ قریب سے دیکھ کر لوگوں کی عرف و عادت کا مشاہدہ, یہ بھی اس کا بھی ایک تقاضا شریعت کرتی ہے. لوگوں کے احوال کو دیکھنے کے بعد بعض جگہوں پر رخصت کی صورتیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں. آپ کی بات اور حاجی صاحب کی بات کنٹینیو کروں گا میں کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ علماء سے اگر پوچھیں گے تو ناجائز ہی بتایا جائے گا اور کوئی صورت نہیں ہوگی. لوگ مسائل پوچھیں, ہم ان کو قریب کریں, ان کو موقع دیں. ظاہر بات ہے دیار غیر میں رہتے ہیں, اجنبی ہیں ملک کے اندر جہاں حاضری ہوئی, تو لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ پوچھیں. اگر ان کے کام ناجائز ہیں ہم انہیں ایک طریقہ دیں کہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو ناجائز ہی رہیں گے. آپ یہ چاہیں کہ ہم طریقہ بالکل بھی چینج نہ کریں تو تب کوئی صورت نہیں ہے. آپ جتنا نفع لے رہے ہیں اتنا ہی نفع ملے گا. آپ کی جو پارٹی ہے وہی پارٹی رہے گی. جتنے دائرے میں آپ کا کام ہے اتنے دائرے میں کام رہے گا. شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. تو متعدد مواقع پر یہ مرحلے آئے, متعدد مواقع پر آئے. ظاہر بات جب تھوڑا سا آپ نے مولڈ کیا, طریقہ بتا کر ان کو جائے, تھوڑا سا نہیں, ہماری جو پہلی ہی مطلب کہ آنے کے بعد نشست تھی, اس پہلی نشست میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تو شاید 7 سے 8 طریقوں پر گفتگو ہوئی کہ آپ یوں کر لیں. تو کاروباری حضرات کہنے لگے نہیں یہ تو مشکل ہے, ہم پریکٹیکل طور پر نہیں کر پائیں گے, ہمیں مہنگا پڑے گا. دوسرا طریقہ اپنا لیں, تیسرا اپنا لیں, چوتھا اپنا لیں, پانچواں, 6 یا 7 تو ہوں گے طریقے. اور ہم اس پر بھی ہم نے کہا اگر اب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے تو میں حاضر ہوں, اور طریقوں پر ہم گفتگو کریں گے. میں نے عرض یہ کیا کہ جو معاملات ہیں ان میں بہت وسعت ہے. مطلب وسعت سے مراد یہ کہ معاملات بہت زیادہ ہیں, وقوع پذیر مسائل بہت زیادہ ہیں. اتنے مسائل, یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کا اپنا طریقہ. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کاروباری نقطۂ نگاہ سے آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نفع کمانے جا رہے ہیں تو آپ کو ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جس میں نفع بھی ملتا ہے. ایسا طریقہ تو نہیں بتایا جائے گا جس میں آپ کو نفع ہی نہ ملے. وہ طریقہ کاروباری مقاصد پر بھی پورا اترتا ہو, اور جو شریعت کے مقاصد ہیں جس سے حرام لازم آ رہا ہے, مثال کے طور پر قرض پر کوئی نفع لے رہا ہے تو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے, اس سے حرام لازم آ رہا ہے. اگر بجائے قرض دینے کے یہ اس سے کوئی تجارتی ڈیل کر لیتا ہے تو اب اس کا جو نفع ہے وہ تجارت کے ذریعے آئے گا, یہ حلال ہو جائے گا. تو لوگوں کے قریب جانے سے, انہیں سوالات کا موقع دینے سے اور ان کے مسائل لینے سے دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں. ان کے مسائل کے اندر جہاں عدم جواز کی صورتیں ہیں, ناجائز و حرام کی صورتیں ہیں, انہیں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کے بجائے یوں کر لیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. ایسا بزنس مین کمیونٹی تو آپ کی ان گفتگو کو, ان سارے سیشنز کو سننا بھی چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا سالوشنز دیے. تو کئی چیزوں کی تو الحمدللہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین عنقریب وہ بھی سیشنز دیکھیں گے, وہ بھی ملاقاتیں دیکھیں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے بعد والے سلسلوں میں بھی ان سوالات کو شامل کریں گے. ایسا یہ کتنی خوبصورت بات ہے, دعوت اسلامی کے مبلغین بیرون ملک جا کر نماز کی بھی دعوت دیں, بے نمازی کو مسجد کی طرف بلائیں, گناہ گاروں کو گناہوں سے چھڑوا کر نیکی کا راستہ دکھائیں. ایون مفتیان کرام, علماء کرام اب لوگوں بزنس مین کے پاس جا کر, یعنی پیاسا کنویں کے پاس نہیں, کنواں پیاسے کے پاس جا رہا ہے کہ کچھ پانی نکال لو, اور پانی نکالنے کے طریقے بھی خود بتائے, ان کے مسائل کو خود حل کرے. الحمدللہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جو مدنی مقصد امیر علیہ سنت نے عطا کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگران شورا خود دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں, وہ بھی آپ نے مدنی چینل پر دیکھا کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اسلامی بھائیوں کو جا کر نماز کی دعوت دے رہے ہیں, نماز کا پریکٹیکل کرا رہے ہیں, اور اب مفتیان کرام بزنس مین سے جا کر مل کر ان کے مسائل کا حل دے رہے ہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ماشاءاللہ کیسی کوششیں ہیں. تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, آپ بھی باہر آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر ہم سب اس کام کو لے کر چلیں, تو آپ سوچیں کہ یہ پیغام کتنی تیزی کے ساتھ اور کس قدر آگے بڑھ سکتا ہے. ایسا کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ مجھے ان کی باتوں سے عجیب وہ
مختلف قسم کی وہ انہیں فیلنگس آ رہی ہے. میں اس کو خوشی کی مسکراہٹ بولوں, وہ افسوس میں جو نہیں آدمی مطلب کہ یوں کر رہا ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. نہیں آپ بتا رہا ہوں, اصل میں ان کی جو انہوں نے جو باتیں کی نا, اس میں مجھے جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو 6-7 دیے راستے. کن کو دیے راستے؟ ان کو کہ جو ویسے غلط راستے پہ چل رہے تھے کہ یار آپ اس راستے پہ مت چلو. مطلب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یار راستے پہ مت چلو, اس راستے پہ گڑھے ہیں, اس راستے پر آگ ہے, اس راستے پر طوفان ہے, مصیبت ہے. پھر انہوں نے جملہ کا جس سے مجھے بہت عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ نہیں مفتی صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ارے تو نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آخر مطلب ایک شخص ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مت کرو, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کہ آپ ایسا کرو گے تو کوئی دوسرا کوئی ایسی لائن ایسے تبدیل ہو جائے گی جہاں ان کی کمیشن لگی ہوئی ہے کہ یا چلو تھوڑی سی کمیشن بن جائے گی. ہاں جیسے ڈاکٹر وغیرہ مطلب کہ مختلف میڈیسنس کا جو مشورہ دیتے ہیں یا اس کی بجائے یہ میڈیسن لے لیجئے تو یہ میڈیسن زیادہ, ان کو بعض ڈاکٹروں کی اس میڈیسنوں میں کمیشن لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ عز و جل یہ جو ہمارے جو باطنی امراض کے جو ڈاکٹر ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, مشائخ ہیں, پیران عظام ہیں, یہ مطلب یہ کس چیز سے روک رہے ہیں اور پھر نہ رکنے والا یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ کیوں اتنی مطلب کہ وہ بیس کر رہا ہے. وہ مطلب وہ ایک جملے پر بڑھ کر ہاتھ چوم لے. یار مفتی صاحب آپ کا بس کی مہربانی, میرے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا میرا بنتا کیا. نہیں مفتی صاحب کوئی دوسرا راستہ بتا. اچھا مثال کے طور پر کوئی دوسرا راستہ نہیں نکلتا نا, تو ایسے بعض اوقات منہ پھٹے آپ کو ملیں گے کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا کہہ کر حرام پر مطلب کہ ڈنڈ کر چلے جائیں گے. صوفیان کرام اور ایسے علماء کو معاذ اللہ بعد میں غیبت اور اس طرح کی باتیں الگ کرتے ہیں کہ یار ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, یہ علماء جو سخت کر کے بیٹھے ہیں, اسلام کو تنگ کر دیا ہے, بزنس بھی تو کرنا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی تو رہنا ہے. تو یہاں یقیناً ان لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مفتی صاحب چاہے جتنے راستے بتا دیں لیکن کچھ راستے تو پروہیبٹڈ ہی رہیں گے نا, وہ راستے تو کلوز ہی رہیں گے. اس راستے پر چلنے والوں کو تو اسلام کی ماننی پڑے گی, اپنی تو عقل نہیں چلے گی نا کہ نہیں میرے باپ دادا کا بزنس ہے, میرا سارا گھر ہی اسی بزنس پہ چلتا ہے, تو میں کیسے اس بزنس کو چھوڑ دوں. آپ سے مفتی صاحب ڈیٹیل تو ہم لیتے ہی رہیں گے, اور یہ سلسلہ بھی ہے ہی مطلب کہ آپ کے سفر سے متعلق, اور اس سفر میں جس طرح بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مختلف افراد نے اپنے مختلف معاشرتی مسائل آپ سے ڈسکس کیے ہوں گے اور آپ کے نزدیک جو اس کا حل نظر آیا ہوگا, تو یہ ایک خوبصورت ایک سلسلہ جیسے کہ بن گیا کہ جو بعض اوقات ایک شخص آپ سے کوئی پرابلم ڈسکس کرتا ہے, ایکچولی وہ پرابلم بیسیکلی تو اس کا پرسنل پرابلم ہے, مگر اسی پرابلم سے ریلیٹڈ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن کی اپروچ کسی مفتی یا کسی اس طرح کے مطلب کہ جو حل دینے والوں کی تک نہیں ہوتی. اس کا یہ کہنا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اس راستے پر نہیں چل سکتا, وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمائندگی بھی تو کر رہا ہے نا. اگر ایک مارکیٹ میں ایک شخص بیٹھا ہے, وہ مفتی صاحب سے بات کر رہا ہے, مفتی صاحب اس کو حل بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا, یعنی مارکیٹ کا رجحان ایسا ہے کہ مارکیٹ والے اس وے پر نہیں چل سکتے, وہ خود چلنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ مفتی صاحب سے اس سے سہل طریقہ چاہ رہا ہے کہ جس پر مارکیٹ والے آرام سے جو ہے وہ موو ہو جائیں اور وہ اس طریقے پر چل سکیں. تصویر کا ایک اور رخ پیش کر رہے ہیں. جی ہاں, مگر یہ اللہ جس کے لیے آسان فرما دے, تو یہ چند چیزیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم بار بار ایڈریس کرتے ہی چلے جائیں گے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اور ان میں کئی باتیں ہمارے علم میں ہیں. ابھی ہماری آپس کی ڈسکس ہوئی تھی مفتی صاحب سے پچھلے دنوں ہی, جب مطلب واپسی ہوئی تھی, اور مفتی صاحب نے اس طرح کی مجھے کچھ اپنے سفر سے متعلق مدنی پھولوں سے آگاہ کیا, تو ان کی کئی باتیں سن کر یا چند باتیں سن کر میرا اپنا بھی یہ ذہن بنا, اور میں نے ان کو عرض کی تھی مفتی صاحب یہ جو چند باتیں تھیں جو 4 آدمی تک پتہ چلی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, اور یہ دعوت اسلامی کا اپنا چینل ہے, یہ عاشقان رسول کا چینل ہے, اور ہم اس ایک چینل کے ذریعے آپ کے یہ مدنی پھول جسے کسی ایک نے یا کسی 2 نے یا کسی چند نے فائدہ اٹھایا ہو, ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ اسے فائدہ اٹھائیں, تو کیا ہی بہتر ہو کہ جو حل آپ نے لوگوں کو دیے. اب مثال کے طور پر کسی کو آپ نے حل دیا اور اس نے کہا کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, یہی حل آپ چینل پہ دے ڈالو یار, ہاں دے ڈالو, کیا پتا کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ بچ جائے, اپنی تو ویسے مطلب کہ نفع ہی نفع ہے نا. یہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیں کہ آگے آگے مفتی صاحب کو کون کون ملا, کیسا کیسا ملا, کیا کیا پوچھا, انہوں نے کیا کیا جواب دیا, اور
اسی سلسلے میں ہم آپ کو اس کی جھلکیاں بھی دکھاتے رہیں گے جو ان کے مختلف مقامات پر مختلف افراد سے جو ان کے مشورے ہوئے اور سوال جواب کی جو نشستیں ہوئی اس کی بھی جھلکیاں آپ اس ہمارے اس سلسلے کے دوران دیکھتے رہیں گے. ابھی آئی سب ناظرین کو دکھا ہاں دکھاتے چلے دیکھیں. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم، یہ ڈیوٹی فری زون ہے کار مارکیٹ کا. کتنے وسیع و عریض خطے پر صرف ایک مارکیٹ کا کام ہو رہا ہے. یہ تو کار مارکیٹ ہے، یہاں نہ جانے کتنے شعبے ہیں، کتنے شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ہیں جو اپنے رزق کی تلاش کی خاطر مصروف عمل ہیں. ایک مسلمان جس طریقے سے اپنی عبادات کو بہتر اور کامل بناتا ہے، جس طریقے سے اخلاق کو بہتر اور کامل بناتا ہے، جس طریقے سے شریعت کے دیگر تقاضے پورے کرتا ہے، اسی طریقے سے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں حلال کو اختیار کرے، ناجائز کو چھوڑے، سود کے معاملات کو چھوڑے. مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی گاڑی کوٹ کرواتے ہیں کسی پارٹی کو، تو اس کی قیمت جیسے کہ 50,000 درہم ہے، ہم نے اس کو کوٹ کروا دی گاڑی. اس میں ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 500 سے 1000 اتنا ریکوری ہے، پیپر ہیں، ہوتے ہیں خرچے نا، یہ اتنا ہم نے رکھا ہے. پھر نقصان ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں 3-4 ہزار کا کام آ جائے تو وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آدھا آدھا ہوگا، 50-50 کرنا ہوگا، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو سوال یہی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ ہماری اتنی چوک ہے، تو اب یہ کمیشن یا ایجنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ آپ نے اس کو تصویر دکھا دی، ماڈل کو بتا دیا. ہاں، یہ MMS کر دیتے ہیں، تصویر کوڈ کروا دیتے ہیں. سب تفصیلات اس کو بتا دیں. جی جی. انویسٹ لیکن آپ کی ہونی ہے، انویسٹ ہماری ہوتی جو ایجنٹ ہوتا ہے نا اس کی انویسٹ نہیں ہوتی. آپ کی چونکہ اس میں انویسٹ ہے. انویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیز خریدی ہے نا، تو آپ چاہیں اس کو 10 کی بیچیں، 50 کی بیچیں، کتنے کی بیچیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن چیز خریدنے والا یہ تو نہیں بولتا کہ اس میں مجھے اتنا نقصان ہے، آدھا تم برداشت کرو، یہ نہیں بولتا نا. لیکن اس کا ایک حل ہے. تو گویا کہ آپ ایک چیز خرید کر اس کو بیچ رہے ہیں. جب بھی کوئی آپ سے خریدنے آئے گا تو بارگیننگ تو کرے گا نا. اگر اس میں کام نکل آیا تو بیچنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہو جائے کہ آپ ایک لم سم ریٹ دے کے آفر دے دیں، ڈن نہ کریں، پھر گاڑی وہاں سے آپ اٹھائیں گے، گیرے میں جائے گی، کام نکلے گا، تو اس کام کو شو کر کے آپ اس کی قیمت آفر میں جو آپ نے قیمت دی ہے وہ بتا دیں کہ جناب اب یہ اتنے کی نہیں، میں اتنے کی دوں گا، کیونکہ ڈن نہیں ہوا تھا آپ کا. تو اس طریقے سے یہ کام تو جائز ہے. ہم لوگ US سے گاڑیاں منگا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ گاڑیاں جو ہیں جو آدھی کٹی ہوئی بن جاتی ہے، کس طرح سے کر دیا، مطلب ٹوٹل لاس گاڑی کو جوڑ کے بیچ دیتے ہیں ہم لوگ اس کو بغیر بتائے کسٹمر کو. کچھ کبھی کسٹمر کچھ پوچھتا ہے تو کبھی بتا دیتے ہیں، ویسے تو کچھ بتاتے نہیں ہیں. یہ وہی پہلے کیسی گاڑی تھی. دو طریقے ہوتے ہیں. ایک عام جو خرید و فروخت کا طریقہ ہے اس میں کسٹمر آپ پر اعتماد کر جا رہا ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی یہ خراب تو نہیں ہے، وہ پوچھ رہا اور آپ اسے مطمئن کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. سب کو پتا ہے کہ جیسی ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر بیچی جا رہی ہے، اور آپ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خود دیکھ کر لے لیں، پسند آئے تو لے جائیں، ورنہ آپ کے سامنے چیز کھڑی ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس چیز کے اندر پائے جانے والی خامیوں خرابیوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، خریدنے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہوگا. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اس نے پوچھا کیسی ہے، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، بالکل صاف گاڑی ہے، فریش گاڑی ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیے، تو یہ جو ہے جھوٹ بولنا ہوگا. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کسٹمر پر چھوڑ دیں کہ آپ کے سامنے گاڑی ہے، جیسے بھی آپ دیکھ لیں، یہ جائز ہے. 90% جو ہم گاڑی بیچتے ہیں اس میں ہر گاڑی میں تقریباً ایجنٹ ہوتا ہے. بکنے سے پہلے وہ ہمیں اشارہ کر دیتا ہے $1,000 $2,000 یا $500 یا $300. بے شک ہمیں اس گاڑی کا نقصان بھی ہو رہا ہے، ہمیں مجبوراً وہ دینی ہوتی ہے. پہلے تو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایجنٹ کا کردار کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. فقہاء نے یہ تصور بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنی محنت صرف کرتا ہے، سرمایہ صرف کرتا ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ کمیشن لے. جس طریقے سے کاروبار جائز ہے، سروس نوکری کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے ایجنٹ کا پیشہ بھی جائز ہے. لیکن کاروبار میں بھی بعض کاروبار جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں. سروس میں بھی ایک آدمی وہ ہے جو الیکٹریشین ہے، ایک آدمی وہ ہے جو شراب سپلائی کرتا ہے، دونوں سروس کر رہے ہیں. تو جائز اور ناجائز میں بھی ہو سکتے ہیں، ایجنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر ایجنٹ بننا، کمیشن لینا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ اسلام اس کی سرے سے اجازت ہی نہ دیتا ہو. اب رہی بات یہ کہ کب جائز ہے، اس وقت جائز ہے جب ایک کمیشن ایجنٹ، ایک بروکر کوشش اور محنت کرے. محض زبانی خرچ پر ہمارے فقہاء نے اجازت نہیں دی. آپ کی مارکیٹ میں کوشش کرتا ہے، بیچارہ گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وقت صرف کر رہا ہے، پورا دن کھڑا ہو سکتا ہے، کبھی گاہک نہ ہے، کوشش اور محنت موجود ہے. پھر ہر مارکیٹ کا عرف ہوتا ہے. کمیشن ایجنٹ جس مارکیٹ میں دو طرف سے کمیشن لیتا ہے وہ بھی جائز ہے. خریدنے والے سے بھی لے گا، بیچنے والے سے بھی لے گا، یہ بھی جائز ہے. دوسرا جو
कमीशन एजेंट है, जिसको शिपिंग एजेंट भी कहते हैं, वो वहाँ से रिसीव करेगा और लेकर आएगा। आपको पता है या उसने पहले बता दिया कि आप माल बिकवाएंगे मेरे जरिए तो मैं इतनी कमीशन लूंगा, ये भी जायज़ है। लेकिन जो तीसरी सूरत है वो जायज़ नहीं है। दीन इस्लाम ने काफिर के मुतालिक भी यह काम बयान फरमाए कि उसका माल भी धोखे के जरिए आप नहीं ले सकते। यानी आपने डील की, तय हो गया कि आपने 20 की बेचनी है और आप जो है वो ब्रोकर को कहते हैं कि जनाब मैं जब पार्टी आएगी तो उसको 24 की बताऊंगा, ये उस पार्टी के लिए धोखा है। आप बोल रहे हैं जी मैं 24 की बेच रहा हूँ, ये क्या झूठ है। कमीशन दे रहे हैं और ले रहे हैं एक अलग सूरत है, लेकिन यहाँ पार्टी के लिए धोखा है। इस किस्म की कमीशन करना या डील करना जायज नहीं है। आपने क्या पाया है एक सवाल जो बहुत ज्यादा हमसे किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर किया जाता है रियल एस्टेट के ताल्लुक से, वो ये किया जाता है कि जनाब जो माल इंसान के पास मौजूद हो वो बेचना चाहिए। तो रियल एस्टेट के बिजनेस का क्या होगा? मैंने मुख्तलिफ जगहों पर तफसील बयान की। अगर से हदीस से बात में फरमाया गया जो चीज तेरे पास नहीं उसे ना बेच, उसे फरोख्त ना कर। जो हमारे शरीयत के कवायद हैं उसके तहत तो यही है मामला। जैसे आपके पास गाड़ी है ही नहीं, आपकी मिल्कियत में नहीं है, आप उसे बेच नहीं सकते। आपके पास मकान आपकी मिल्कियत में नहीं है, आप बेच नहीं सकते। आप गोल्ड बेचना चाहते हैं, आपने खरीदा नहीं अभी तक, आप उसको सौदा नहीं कर सकते। ये एक मुसल्लमा उसूल है, लेकिन ये एक मोड ऑफ ट्रेडिंग है, उसका नाम खरीदो फरोख्त है। रियल एस्टेट का जो काम है इसमें कई तरह के काम होते हैं। गैर तामीर शुदा मकानात या फ्लैट का जो मामला है वो तिजारत का एक अलग शोबा है। हमारे फुकहा उसे कहते हैं बे इस्तिस्ना। मिसाल के तौर पर आप ये समझिए, ये प्रॉपर्टी है, गारमेंट की फैक्ट्री है, उसे ऑर्डर मिलता है कि जनाब 5 कंटेनर आपने बनाने हैं। तो जाहिर बात उसके पास ना तो कपड़ा है, ना धागा है, ना कोई और चीज है। तो ठेकेदार को ऑर्डर देगा, सब चीजें बनेंगी, तैयार होंगी, पैकिंग होगी, उसके बाद माल डिलीवर होगा। लेकिन सौदा पहले हो गया था। वो चीज जो तैयार नहीं है और तैयार करके देनी है, ये एक अलग सौदा है, बिल्कुल की अलग सूरत है। हम एक चीज 2 लाख रुपए की लेते हैं और 20,000 देते हैं और 1,80,000 हमको 2 महीने में देने। चीज वजूद में चाबी भी है। इन बिटवीन कोई दूसरा आदमी आता है, वो कहता है यार तुमने 2 लाख के लिए मुझे 2,20,000 में दे दो। तो हम उससे क्या करते हैं, अपना 20,000 और प्लस उससे 20,000 रुपए का प्रॉफिट लेके बाकी पैसे जोड़ के उसको डायरेक्ट नाम तब्दील करा देते हैं। ऐसी पोजीशन में हो आप कि आप वाकई आपको कब्जा मिल रहा है, कब्जा आपको मिल चुका है। मैं आपको एक और बात करूँ, जैसे आपने गाड़ी बेची, कोई गाड़ी नजर में बिकती है और में बिकती है, ठीक है। अगर चलिए बैंक बाउंड करते हैं कि जनाब आप आगे नहीं कर सकते जब तक आप अदायगी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी दोस्त से गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने 6 महीने के उधार पर गाड़ी खरीदी, 1 रुपया भी नहीं दिया। शरीर आपको नहीं रोकती कि आप इस गाड़ी को नहीं बेच सकते, आप इस गाड़ी को आगे बेच सकते हैं। जो चीज आपने उधार में खरीदी है 100% आप आगे दे सकते हैं। गाड़ी किसी से आप अपने कब्जे में लेंगे, आप चलाएंगे। तीसरी और चौथी रकत है, उसमें मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ना हो तो फिर किरात नहीं करते, तो सूरह फातिहा जो है वो नहीं पढ़ेंगे, ना सूरत मिलाएंगे। मुफ्ती साहब और मुझे उनके साथ शरफ मिला है, हम खलीजी मुल्क में मदनी काफिले में दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए हाजिर हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ कुछ बिजनेसमैन इस्लामी भाई जमा हो गए, हमारे साथ ताजिर इस्लामी भाई हैं, इनके सवालात होंगे, मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। आज स्पेशली हमने इस टॉपिक को लिया है कि एक कारोबार करने वाले अगर 2 शख्स हैं, 2 पार्टनर हैं या कुछ इदारे हैं, मिलजुल कर अगर कुछ काम कर रहे हैं, किसी का सरमाया है, किसी की मेहनत है, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। एक साहब हैं, उन्होंने पंजाब में ही 1 महीने पर 1 लाख रुपए पे 4,000 रुपए देने का सिलसिला शुरू किया। तो और उसके बाद अगर कोई साहब किसी को लेकर आ जाएंगे तो उनको तो 4,000 मिलेगा, जो लाने वाला है उसको 1,000 रुपए अलग मिलेगा। तो इस तरह तरकीब बनी कि लोगों ने घर बेचे, बच्चियों के जेवर बेचे। रक्षा ड्राइवर ने सोचा कि मैं महीने के 5 या 6,000 रुपए कमाता हूं, 2 लाख का रक्षा बेच दूंगा, मेरे 8,000 रुपए महीना बन जाएंगे। टैक्सी ड्राइवरों ने टैक्सी बेची और इस तरह लोग अपने अपने खानदान वालों को पकड़ कर लाए। यहां तक बताया लोगों ने घर बेच दिए कि हम किराए पे रह जाएंगे, 5,000 रुपए का किराए पे घर मिल जाएगा, ये घर 10 लाख का बिक जाएगा, 40,000 रुपए महीना मिल जाएगा। तो आसान कमाने की तरफ फौरन पैसा आ जाए। और अच्छा, फिर वहां ये भी मशहूर था कि हम जनाब वो किसी जो है वो मजहबी तहरीक से ताल्लुक रखते हैं और हमारे पास फतवे भी मौजूद हैं, बस सिर्फ पैसे दे जाएं आप, हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हर महीने 4,000 आप आके ले जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी अमाउंट जमा हो गई कि वही आप वाली बात है कि करोड़ों अरबों रुपए फिर कितने हार्ट फेल होते हैं।
کتنے بچیوں کی شادیوں کا جہیز ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح آسان روزی کمانے کے چکر میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اب اس مقام پر دیکھیے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کام میں لگا رہے ہیں, یہ نہیں سوچا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. رہی فتوے کی بات تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں, کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ مفتی لکھ کر دیتا ہے بالکل حلال ہے, کیوں نہیں حلال ہے. سادہ لوگوں کو وہ دکھا دیتے ہیں ہمارا فتوا لیا ہوا قسمیں کھا دیں گے, لگا دیں گے. لوگوں کو کیا پتا, نہ ہر ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے, اور جب وہ کام تیزی میں آ جاتا ہے تو وہ طریقے سے بات بھی نہیں کرتے کہ تبھی کرنا ہے تو کرے ورنہ جاؤ. تیسری بات, اگرچہ کہ اس کا تقاضا شریعت نے نہیں کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کی حیثیت کیا ہے, وہ اتنا زیادہ نفع کیسے دے رہی ہے, لیکن جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں فراڈ کے, دھوکے کے, تو اس کی بنیاد پر جو کمپنی اس طریقے سے لوگوں سے انویسٹ لیتی ہے, قانونی طور پر پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس سے اجازت لینا ایسی کمپنیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ از خود یہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ چیک کیا جانا بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کا لائسنس ہے یا نہیں ہے. کل کو یہ فرار ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے تو کس کو پکڑا جائے گا. تو ایسے مقام پر سادہ لوہی مطلب کہ درست نہیں ہے. سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے, اور ایک مسلمان جو ہے وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا. تو دیکھ بھال کر اقدامات کیے جائیں. جب شرعی حوالے سے مطمئن ہو جائیں, اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کمپنی کی ساخت کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ احتیاط کریں گے. ہماری بھی نیت یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان نہ ہو. کوشش کریں کہ خود اپنا بزنس کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنے پیسے کو اپنے ساتھ رکھ کر کچھ کاروبار کریں, لیکن اگر کسی کو دینا ہی ہے تو جیسے مفتی صاحب نے طریقہ بتایا, شرعی تقاضے بھی چیک کریں, اس کی اپنی پوزیشن بھی دیکھیں. بعض لوگ اپنی ساری جمع پونجی کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. عام روٹین سے ہٹ کر یہ نشست ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیان, واعظ, اصلاح, قرآن, حدیث اور دیگر موضوعات پر شامل ہوتا ہے. اس نشست میں جو ہے وہ کوشچن آنسر کا سیشن ہے. آپ حضرات اپنی اپنی فیلڈ کے متعلق کسی بات میں تردد رکھتے ہوں, جاننا چاہتے ہوں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, ایک عرصے سے آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہو, تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. میرا نام عمران ہے اور میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسیڈ پرچیز کرے انسٹالمنٹ میں تو اس کا کیا پرنسپل ہوگا؟ دیکھیے, انسٹالمنٹ کے تعلق سے جو بنیادی کنسپٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ جائز ہے. 3 طریقے ہیں خرید و فروخت کے. ایک یہ ہے کہ آپ چیز خریدیں اور پیسے جو ہے کیش ادا کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھار کریں لیکن ادھار ایک مشت دیں. 6 مہینے کی مثلا ادھار ہوئی ہے, 6 مہینے پورے ہوئے تو آپ نے پیسے دے دیے. تیسرا طریقہ جسے عربی میں تنجیم کہتے ہیں, پہلے کو بے نقد, دوسرے کو بے معجل, اور قسطوں والے طریقے کو بے بالتنجیم کہتے ہیں. یا آج کل جو معروف لفظ ہے وہ ہے بے بالتقسیط, قسطوں کا کاروبار. بیسیکلی طور پر تو یہ جائز ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کمپنی سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایسی شرائط نہ ہو کہ جس سے علماء متفق نہیں ہیں. مفتی صاحب, ابھی تک تو یہ سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے, مدنی پھول بھی ہم لے رہے ہیں, اور یقیناً دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے ناظرین کی کہ اس سفر کے دوران جس طرح نگران شورا نے بھی بتایا, مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں, اپنے مسائل پوچھے. مزید آپ ہمیں کیا آج کے سلسلے میں بتائیں گے؟ سفر کے اسباب اور جو نیتیں ذہن میں تھیں اس پر میں نے عرض کیا. نیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ ہے استفادہ اور افادہ. جو مجھے آتا تھا میں نے عرض کیا, اور جو میں نے خود سیکھنا تھا وہ میں نے سیکھا. مزید پھر سفر, یہ تو تھا نا اسباب, اب سفر شروع ہوتا ہے. ایک تو کہ سفر کہاں گئے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں نے متاثر کیا. خوشی ہوئی قلبی طور پر. متاثر کیا؟ جی ہاں. آپ کو مبارک ہو. یہ متاثر بھی کرتے ہیں. بات چیزیں قابل افسوس رہیں, تو ان دونوں چیزوں پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یقیناً دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے کہ مفتی صاحب نے, یقیناً مفتی ہوتا ہے, ہر جگہ استفادہ انہوں نے پہنچایا, لیکن فرماتے ہیں مجھے بھی کچھ حاصل ہوا اور پھر خوشی ہوئی
کچھ معاملات کو دیکھ کر اس سفر میں کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے جس پر افسوس ہوا. ہم نے سنا شروع میں کہ علماء کرام اپنے سفر نامے لکھتے ہیں. آج شاید ایک سفر نامہ دیکھنے کی اور سننے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے. چونکہ نگران شورا بھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ساؤتھ افریقہ کا اور اس کے قریبی ملکوں کا سفر کر کے آئے ہیں, تو مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیتے رہیں گے. لیکن آئی صاحب آپ کا سفر کیسا رہا؟ اب چونکہ یہ ایک مدنی سفر ہے تو وہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اچھا سفر وہی سفر ہے جو گناہ سے بچ کر ہو جائے. سبحان اللہ. اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا سفر ہو, چاہے وہ 3 دن کا ہو, 12 دن کا ہو, 30 دن کا ہو, 12 ماہ کا ہو, 26 ماہ کا ہو, مکہ مدینہ والوں کا ہو, کہ جس طرح ہمارے اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں جن میں ہم دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کو کرنے, دیکھنے اور سیکھنے سکھانے کی ترکیب بناتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, اور اس میں پھر ضمن مدنی قافلوں کا سفر بھی, جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی قافلہ ہم کہتے ہیں, جو مسجد میں رہنا اور یہ سیکھنے سکھانے کے جو سلسلے ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مفتی صاحب نے سفر کرنے کے حوالے سے جو 2-4 مدنی پھول دیے, سن کر بڑی اس میں مزہ آیا کہ سفر کرنے سے انسان کے ذہن میں بڑی وسعت آتی ہے اور نئے نئے تجربات ہوتے ہیں اور بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر آپ کا بار بار سفر بار بار کا آپ کے لیے وہ ایکسپیرینس لاتا ہے. تو اس طرح یہاں بھی ہے, جس طرح ان کے معاملات ہوئے, تو اب مفتی صاحب کا ایسا معاملہ ہے نا کہ ان کے ساتھ ملنے والے لوگوں کے شرعی مسائل کا کافی, تو ہم چونکہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے, تو ہم سے اس طرح کے جب کوئی مسائل پوچھتا ہے تو یقیناً ہم دارالفت اہل سنت کی طرف ہی ریفر کر دیتے ہیں. مگر اگر آپ حالات اور کیفیات کی طرف سننا چاہتے ہیں تو مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, اور جنرلی طور پر اگر جیسے کہ دو لوگ سمجھانے اور بتانے میں بھی مصروف عمل ہیں تو ان کے لیے بھی وہ شعر یاد آتا ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اچھا, یہ تو یقیناً آپ نے سٹارٹ ہی بڑا دردناک لے لیا, اور وہ درد کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سے ضرور پوچھیں گے. لیکن ناظرین کی مزید معلومات کے لیے ماشاءاللہ کئی شہروں کے ہم آپ کے کلپس دیکھتے رہے, تو ساؤتھ افریقہ اور پھر کہاں کہاں تشریف لے گئے, اگر وہ کچھ ہمیں تھوڑا سا بیان کریں. یہ سفر یوں تو کافی ممالک سے مطلب ریلیٹڈ تھا, مگر ایس سچ دیکھا جائے تو زیادہ تر میں نے خود کو ساؤتھ افریقہ ہی میں ہم نے مطلب اپنے آپ کو رکھا, کیونکہ جب آپ اوور آل ساؤتھ افریقہ کا جغرافیائی جو پورا جو ہے اس کا جو میپ ہے, اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ملک ہے. اس میں کہیں مسلمانوں کی آبادی کم تو کہیں مسلمانوں کی آبادی کافی زیادہ ہے. کہیں ہزاروں کی تعداد میں 40-40, 50-50 ہزار مسلمان ایک ایک مقام پر رہتے ہیں. کہیں 2-2 ہزار فیملیاں رہتی ہیں, کہیں 100-150 فیملیاں رہتی ہیں, کہیں 50-100 فیملیاں رہتی ہیں. ایسے علاقے بھی جہاں 7 سے 8 فیملیاں رہتی ہیں. وہاں بھی آپ گئے؟ جی ہاں, وہاں بھی میری حاضری ہوئی اور وہاں بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو خود ایک ساؤتھ افریقہ ہی اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں اگر آپ سفر کرتے رہیں, اور جو دعوت اسلامی نے ہمیں انداز دیا ہے کہ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کیونکہ کوشش ہے ایک کے ساتھ ہو یا 100 کے ساتھ ہو, کوشش ہی ہوتی ہے. کہیں تو ایسا تھا کہ وہ چند ہی لوگ جمع ہوتے تھے, اکا دکا, جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسے یہ بھی ایک جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی میں مطلب کہ ایک آ گئے تو 2 آ گئے تو 3 آ گئے, اور یوں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں بھی یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مگر ہوتا ہے نا کہ کہیں کہیں تو بہت بڑی گیدرنگ مل جاتی ہے, اجتماع ہوتا ہے. ایسا ایک بات کروں گا یہاں پر, آپ نگران شورا ہیں, مدنی چینل پر ماشاءاللہ آپ کے بیانات آتے ہیں, فیضان مدینہ میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. چینل پر الحمدللہ
लाखों लोग, करोड़ों लोग हो सकता है हमें देखते हों, लेकिन इस तरह 2-4 लोगों के सामने हमने भी चैनल पर देखा, कभी आप दर्ज दे रहे थे, मदनी हल्का लगा तो 5-10 इस्लामी भाई थे, तो फीलिंग्स क्या बनती हैं कि वहाँ होता तो हज़ारों लोग सुनते हैं, ये तो जगह पर 5-10, ठीक है हमने बड़े इज्तिमात भी देखे साउथ अफ्रीका में। ये मैं सवाल नीयतों के साथ कर रहा हूँ कि मुबल्लिगीन भी हमें सुन रहे होंगे, वो जिम्मेदारान भी सुन रहे होंगे जो हर वक्त अवाम में होते हैं, तो बाज़ औक़ात फीलिंग हो जाती है कि 2-4-6 लोगों में भी क्या वो बयान करना चाहिए, वही अंदाज होना चाहिए। एक वाक़या है जो मुझे अक्सर कोशिश करता हूं कि याद रहे। वो वाक़या ये है कि एक बुजुर्ग के मुतालिक पता चला कि वो कहीं बयान फरमा रहे थे और बड़ा मतलब वहाँ जमे गफीर था। बयान ख़त्म हुआ तो एक शख्स दौड़ा हुआ हज़रत के पास हाजिर हुआ और हज़रत से अर्ज़ की कि हुजूर मैं तो बड़ी दूर से आया था आपका बयान सुनने के लिए, लेकिन अफसोस के बयान ख़त्म हो गया और लोग जा चुके। तो आपने इरशाद फरमाया कि बेटा बैठो मैं दोबारा बयान कर देता हूँ। तो उसने अर्ज़ की हुजूर मुझ अकेले को आप बयान फरमाएंगे? तो इरशाद फरमाया कि बेटा राज़ी भी जिसको करना वो एक ही है, अल्लाह वहदहू ला शरीक, उस रब को राज़ी करना है। और अगर आप देखें तो इनफरादी कोशिश की एक जैसे कई चीज़ अमीर सुन्नत एक बार आई है, आपने मदनी मुज़ाकरे, जो मदनी मुज़ाकरे इस्लाम में देखते हैं उनको इस बात का शायद अंदाज़ा होगा, अब 12 इस बात का इज़हार फरमा चुके हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को इज्तिमाई तौर पर कहो ना कि ये कर लो तो नहीं कहते, लेकिन कहे ना दाढ़ी रख लेना। तो वो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए सफर में, ये से मुझे पता चला। एक जगह मेरी हाजिरी हुई और इसी तरह चंद लोगों के साथ फर्शी नशिश थी, किसी को प्यार से समझाने का वाक़या वो माहौल बना हुआ था कि किस तरह प्यार से नेकी की दावत देनी चाहिए। घर में उमूमन देखा होगा कि बड़े जो होते हैं वो डांटने को ही तरजीह बुनियादों पर लेते हैं कि वो डंडे की जबान जैसे कि सब समझते हैं। तो यूं बात करते करते मेरे साथ जो एक इस्लाम में बैठे थे, मोहब्बत में थे, सुनने के लिए आए हुए थे, मिलने के लिए, अब वो थे क्लीन शेव ना, तो मैंने कहा जैसे मिसाल के तौर पर अब ये है हमारे इस्लामी भाई, क्या नाम है आपका? तो इन्होंने अपना नाम बताया। और जैसे कि मैं इनको कहूँ कि यार क्या यार आप यूं आप यूं आप यूं, और डांट का अगर मैं इनको दाढ़ी के बारे में समझाऊं, और अगर मैं इनके कांधे पर आ तक कहूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत, मोहब्बत की निशानी, दाढ़ी शरीफ, और इस तरह मैं समझाऊं, हो नहीं सकता कि इसकी समझ में जल्दी आ जाए दाढ़ी रखने के हवाले से। तो लोग मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा देख हो सकता है कि समझ में आ गया, अच्छा मिसाल दे रहे थे आप? हाँ, हो सकता है कि समझ में आ गया। तो मेरे को मेरी समझ में आ गया, सुभान अल्लाह, मेरी समझ में आ गया, मैं आपसे दाढ़ी की नियत करता हूँ। पूरा आप थे उस वक्त, यही हुआ था ना, यही तकरीबन ऐसा ही माहौल था और ये हो गया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जैसे एक बयान हो रहा था, आपको बताऊं कि लोग जो सोने की अंगूठियां और सब करोड़ों का, तो मुफ्ती साहब पता नहीं कोई क्या मतलब कि मर्दाना चूड़ी चल पड़ी हमारे माशरे के अंदर। ये तो मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को अपने सफर में भी एक्सपीरियंस हुआ, आपने देखा होगा। मतलब असल में हजरत से तो सारे वो बड़े बड़े लोग मिले होंगे ना, क्योंकि इनका दौरा तो बड़ा वाला था ना। यंगस्टर्स जो है उनके अंदर वो बिल्कुल जो है मजदूरों के साथ भी बैठना हुआ है। अब मजदूर ये जो छड़ाछड़ टाइप के जो होते हैं ना, वो यंगस्टर, वो जिनकी पेंटें मुश्किल से चढ़ाई जाती हैं और इतने से दिल्ली जैसे होते हैं और स्किन टाइट टी शर्टें पहनते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तो फूक शाह, उनको समझाओ वो नहीं मानते वो। तो अच्छा, अब एक बयान हो रहा था, तो बयान में भी यही हुआ, खौफ खुदा की कुछ से बात चल रही थी। अब्दुल हबीब भाई, सच मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल दिल ही दिल में मैं बिल्कुल उसको टारगेट पे लिया हुआ था ना, उसको टारगेट पे लिया। तो वो बयान सुन रहा था, मैं खड़े होकर बयान कर रहा था, और इसी पर मतलब था कि अब कोई अगर खौफे खुदा से अगर नाजायज जो अंगूठियां पहनी हुई उतार दे, जो नाजायज लोहे के और कड़े वगैरह पहनते हैं, ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, ये उतार दें और वो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से मतलब कि वो अपनी उस बात पर नदामत का इजहार करे, क्या जब उसकी यही अदा उसकी मग़फ़िरत का सबब बन जाए, इस तरह का कह रहा था। आपको यूं यकीन दिलाता हूँ, वो शख्स जैसे यूं बैठा हुआ है, वो यूं बैठा हुआ है और यूं बयान सुनना ना, जैसे ये बयान मैं खड़े खड़े बयान कर रहा था, जैसे यूं बयान सुनना है और ये यूं मतलब मैं बिल्कुल जो कन अखियों से मैं उसको देख रहा हूँ और बयान में जनरली कर रहा हूँ, मतलब वो ब्रेसलेट नहीं देख रहा, वो यूं मुझे देखता हुआ ब्रेसलेट उतार रहा है और यूं करता हूँ उससे जैसे कि अपनी
जेब में डाल लिया। मैं जो इतनी खुशी हुई मैं आपको नहीं बयान करता, यकीन माने मैंने वहाँ इज़हार भी कर दिया। मैं आपको क्या बताऊं कि अभी मेरी आंखों के सामने किसी ने, क्योंकि उसने तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं उसको देख रहा था। जैसे मैंने इनको देखा तो इन्होंने जैसे ये ली ना, इनके हाथों में लोहे का ब्रेसलेट था। अब मुझे ये था कि यार ये मोहब्बत करते हैं, मैं समझाऊंगा तो मान जाएंगे, और ये है नाजायज, गुनाह होता है। अच्छा, अब मेरा जन गालिब हुआ तो मैं इनको कहूंगा तो ये मान जाएंगे, तो अब मुझे इनको समझाना, नेकी की दावत देना, ये मुझ पर वाजिब हो चुका। ना समझाने की सूरत में मैं गुनाहगार होता। अब ये जन जो गालिब हुआ, इसका फायदा देखिए कि जैसे मैंने इनको कहा कि ये ब्रेसलेट जो आपने पहना ये नाजायज है, उतार दो, तौबा भी कर लें, तो इन्होंने फौरन उतारा और तौबा भी की। एम आई राइट? ओके। अब जैसे मैं इनसे पूछने गया कि क्या मैं आपकी ये बात बयान कर दूं, तो आदमी हर एक को पसंद नहीं करता ना उसको, कि यार क्यों बोला यार, अच्छा कहा था, अंदर की बात अंदर ही रहती। लेकिन ये एक अच्छा काम किया इन्होंने। क्या काम किया? एक अच्छा काम किया। तो अब जैसे मैं इनसे पूछने गया तो मैंने इनके गले में चेन देखी। अब जैसे मैंने इनकी चेन देखी, मैंने कहा कि यार ये चेन भी नाजायज है, उसको उतार दें। तो इन्होंने चेन भी मेरे सामने उतार दी। ठीक है, मैं इनको तोहफा भी देता हूं, मदीना शरीफ की तस्वीर इनको तोहफे में देता हूं, और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये आज के बाद इनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दाढ़ी की भी नियत कर लेंगे, कर ली, दाढ़ी की भी नियत कर ली। अल्लाह ताला उसके सदके मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कहते आदमी के लम्हे भर की नदामत, लम्हे भर की वो खालिस तौबा, वो नहीं, एक शख्स ने गुनाह किया और कमरे में दौड़ने लगा कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अब मैं क्या करूं, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अब मैं क्या करूं। तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस नदामत के उस अंदाज पर उसको सिद्दीकीन में शामिल फरमा दिया। ये अज़्ज़वाजिर जो है मक़ततुल मदीना की जहन्नम में ले जाने वाले आमाल उस किताब में मौजूद है। ये इस तरह के तो इतने वाक़ियात मिले सफ़र के अंदर में आपको बयान, मतलब यकीन मानिए कि जहाँ पर लोगों को देखकर रंजीदगी होती है, जैसे आप फरमा रहे थे कि वो सफ़र में बाज़ अफसोस हुआ, मगर ऐसे वाक़ियात जो है ना, ऐसे वाक़ियात से यूं हौसला नहीं देते कि हमें वाकई सफर करना चाहिए, लोगों के पास वाकई जाना चाहिए, समझाना फायदा देता है। क्या फरमाते? और अच्छे अंदाज से, अच्छे अंदाज से समझाना चाहिए। वहीं एक बैठे हुए थे हम, और एक शख्स था, वो अजीब व गरीब हालत में था। मुझे जान को आ गया मेरे इस्लाम भैया, इसको समझा दें। मैं क्यों इसको समझा दूं? ये बेचारा, मतलब ऐसा लगता था कि शायद ये जिंदगी में पहली दफा किसी मजहबी इज्तिमा में आया होगा, और अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसके हुलिये पर, उसकी कैफियत ऐसी थी, यूं समझिए कि अगर हजारों लोग हो ना मुफ्ती साहब, उनमें सब में वो नुमाया नजर आता हमको। ऐसी अजीब गरीब अजीब कैफियत में वो आया हुआ था, और देखते मेरे को मुस्कुराता भी था। लेकिन बस मुझे यही था, वो जन गालिब तो ये था कि इसको समझाऊंगा तो आइंदा कभी किसी मजहबी इज्तिमा में नहीं आएगा, लोगों के बीच में इसको ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट की जा रही है। बस मैं उसको मोहब्बत देता रहा और जो कुछ हुआ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं उसे समझाने की। लेकिन कौम तो ये कि आज ही उसको बदल कर, इसके सर पर हमामा बांध कर, इसकी चेहरे पर दाढ़ी निकाल के इमरान भाई उसको भेजो। मैं कैसे करूं? ये मदनी फूल भी यकीनन ये सिलसिला उम्मीद है कि दावत इस्लामी के जिम्मेदारान कई मुल्कों में देख रहे होंगे, तो ये भी बदरी फूल दीजिए कि एक नया इस्लामी भाई पहली बार इज्तिमा में आया, सर पे टोपी भी नहीं है, हाथों में कड़े हैं, अंगूठियां हैं, दाढ़ी भी नहीं, पैंट शर्ट पहने आ गया इज्तिमा में, तो क्या उसी एक इज्तिमा में सब चीजें उसकी तब्दील करवानी है? आप अब्दुल हबीब, आप खुद को देखें, मैं खुद को देखूं, हम चार बैठे, हम चार एक दूसरे को देखें, क्या हम बहुत एक ही नशिस्त में क्या हर एक तब्दील हो गया है? मतलब वक्त लगता है। हाँ, मैं नहीं कहता कि कोई ऐसे वाकयात नहीं होते, बाज़ औक़ात वाकई ऐसी घड़ियां होती हैं कि एक ही नशिस्त, एक ही वक्त की घड़ी, एक ही घड़ी के अंदर वो कुछ का कुछ हो जाते हैं, मगर ऐसे वाकयात यकीनन होते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, मगर अल हिकमत व दालतुल मोमिन, और अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में वाज़ेह तौर पर यह इरशाद फरमाया है कि ये इज्तिमा में आने वाले के लिबास को भी आप मत छेड़ो यार, इनको आने तो दो। ये आते आते खुद इनके दिल में दीन की, इस्लाम की,
सुन्नतों की जब मोहब्बत पैदा होगी तो वैसे भी आप देखिए कि जब मोहब्बत पैदा होगी तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली की तरफ आ जाएगा, और उसको चूक के अपने उस कल्चर से मोहब्बत है जिस कल्चर से वो उठकर हमारे अंदर आया है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज निगरान शुरा के कुछ साउथ अफ्रीका के सफर में होने वाले अजीब व गरीब वाकयात और किस तरह तब्दीलियां आ रही है ये भी सुनते चले जा रहे हैं। बहुत सारी दास्तानें हैं। आई साहब ये बताएं कि कितने दिनों का ये सफर था और इस सफर में कितने शहरों को आपने कवर किया? तकरीबन 1 माह से कुछ ज्यादा का कमोबेश ये सफर रहा है। ऑलमोस्ट प्लस माइनस 20 शहर के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कवर हुए हैं। यानी 20 शहर का तो मकसद ये हो गया कि हर दूसरे दिन आप किसी शहर में होते थे? असल में ऊपर शहर में भी होना होता था, फिर अगले दिन कोई न कुछ इसके सिलसिले होते थे। असल में तहरीक है ना अब्दुल हबीब भाई, जैसे हम गए, हमने जाकर बयान किया, अब बयान कर लिया, अब बयान करके हम आगे नहीं बढ़ते। बाद शहरों में हम रात वहीं रुकते थे और कुछ इज्तिमा के बाद फिर इस्लामी भाई जो वहाँ के जो अहम होते थे, जज्बे वाले होते थे, उनका मशवरा किया जाता था। फिर हम ये गौर करते थे कि इस शहर में मजीद मतलब जो दावत इस्लामी के काम को कैसे करना है। और कई ऐसे शहर थे अब्दुल हबीब भाई, आपको वाकई साहब आपको भी झटका लगेगा, मुसलमान हैं, इनके घर हैं, मगर उस शहर में मेरे अल्लाह का घर नहीं है, यानी मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद फिर नहीं, ये सोचते हैं हाँ शहर में मस्जिद नहीं है, ये सोचते हैं और मैं इनको देखता हूँ। नहीं आपको मैं बताऊँ, मैं इनसे बात करता हूँ, किसी किस्म की कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना फ्रीडम के फ्रीडम को भी फ्रीडम है। मैं सब पूछता था कि बच्चों के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, खुद आपके हवाले से, आपका मतलब कि मजहबी फीचर क्या है? ठीक है, पैसा कमाते हैं, पैसा भी क्या कमाते हैं यार, कमाने वाले कमाते हैं, क्या तकलीफों में तो इतने, आपने यहाँ भी देखा होगा कितने लोग तकलीफ में। यानी मेरे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले नौजवानों से तो मैं खास तौर पर ये कहता रहता हूँ वहां भी, और ये बजरिया मदनी चैनल में उनको अर्ज करता हूँ कि बैरून मुल्क कोई नोटों के धड़क थोड़ी लगे हुए जाके हिलाओगे और नोटें गिरेंगी। नोटें वोटें नहीं गिरती, कर्जा गिरता है, इतना कर्जा गिरता है वो नोटों की उम्मीद पर। हो सकता है कि किसी शाख के अंदर नोट भी गिरेगी, नोटें नहीं गिरती। और आपको मैं मेरे नौजवानों को अर्ज करता हूँ कि जो अंदाज़ जिंदगी बैरून मुल्क आने के बाद ये कौम इख्तियार करती है ना, क्योंकि घर में तो एक पानी का गिलास भी हमसे नहीं उठता, और बाहर अपने कपड़े धोते, अपना खाना खुद पकाते, अपने कपड़े खुद इस्त्री करते, अपने जूते खुद साफ करते और अपना बिस्तर खुद साफ करते। मतलब अपना काम करने सिवा है ही नहीं। आपको अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े कमरे छोटे पड़ते हैं, वहां 3 बाय 6 का एक मैट्रेस है और जिसके साथ एक छोटा सा बैग रखने की जगह है उसमें है, और वो कौम सो रही, आपको तो नींद के साथ ही होगी वहां पर, टीम के साथ होते हैं सर। वहाँ शेयरिंग बिल्कुल वो है, और मुख्तलिफ कौमों के लोग पैसे बचाने के लिए रहते हैं। साहब ये बड़ा दर्दनाक टॉपिक छेड़ दिया है, लेकिन वाकई चूंकि ये सफर ही से मुताल्लिक है तो इसको जरूर इम्फसाइज करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब का भी तजर्बा होगा। मैंने भी आप दुनिया के कितने, मेरे से ज्यादा मुल्कों में आप गए हो गए, तो यूरोप में आप हमसे सफर ले रहे हो, हम आपसे भी तो पूछेंगे ना कि कैसा रहा। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना ये बड़ा दर्दनाक है, और पाकिस्तान में बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो हमें सुन रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, बांग्लादेश के अंदर लाखों रुपए खर्च करते हैं इलीगल आने के लिए, कर्जा लेकर आते हैं, घर बेचकर आते हैं, और यहाँ एक अजीब ऐसा सिनेरियो बन गया है। बैरून मुल्क में जो लोग आकर रो रहे होते हैं ना कि आप यहाँ आके क्यों परेशान है, कह रहे हैं हमने वहां 10 लाख रुपए खर्च किया इस मुल्क में आने के लिए, अब यहाँ जॉब नहीं है, 2 साल से बेरोजगार हैं, और घर वालों के तकाजे जारी हैं। उनको ये नहीं पता हमारी क्या कैफियत है, वो कहते हैं तुम पैसे लेकर खर्च करके गए, अब भेजो। बराबर वाले ने घर बना लिया, बराबर वाले की स्कूटर भी ले ली उसने, बहन की शादी सर पे होती है, मसाइल भी होते हैं। तो वहां मैं उन घर वालों को भी अर्ज करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को बाहर भेजने की आप ही जिद ना कीजिए, और जो चला गया है उसको ज्यादा जोर ना दीजिए। इस वक्त यूरोप में पाकिस्तानी खुदकुशियां कर रहे हैं, सिर्फ यही वजह है कि वापस जाने का मुंह नहीं है। अच्छा, मैं जब उनको कहता हूं कि पीछे आने वालों को क्यों नहीं रोकते आप, वो कहते हैं रोजाना सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं इसी इलीगल तरीके से लाखों रुपए खर्च करके। तो कहते हैं हम जब पीछे वालों को कहते हैं ना कि मत आओ, तो कहते हैं तुम तो पहुंच गए और अब हमें रोक रहे हो। तो चले भाई, हम इस चक्कर में नहीं आए, हम आपको रोक रहे हैं, निगरान शुरा रोक रहे हैं। अपने वतन में इतनी मेहनत कर लीजिए, अपने वतन में कोशिश कर लीजिए, ईमानदारी से काम कर लीजिए, रिस्क देने वाला रब है। लेकिन जिस तरह लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में बैरून मुल्क की तरफ भाग रहे हैं,
وہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اب ان لیگل کے لیے تو ایسا کام ہے ہی نہیں، یعنی لیگل اتنا کر دیا گیا اسٹرکٹ کہ ان لیگل آدمی تو کام ہی نہیں کر سکتا۔ ان لیگل والے تو بارڈر پار کرنے میں مر جاتے ہیں کتنے لوگ، لیکن میں تو یہاں پر آپ جو ان کو جس انداز سے آپ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں تو میرے ملک کی ترقی کی بات کروں گا سبحان اللہ، کہ جو سیکریفائی آپ نے بیرون ملک آ کر کرنا ہے اس کا 50% سیکریفائی آپ میرے ملک میں کر لو نا، تو آپ بھی ترقی کرو گے، آپ کا گھر بھی ترقی کرے گا، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بھی رہو گے، بیوی بچوں کی آنکھوں کے سامنے رہو گے، میرا ملک ترقی کرے گا، میرا ملک ترقی کرے گا۔ یہاں پر جس طرح آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی محنت کر کے آپ اپنے 2 پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، آخر آپ اس نتیجے پہ ہوتے ہیں کہ یار گاڑی صاف کرنے کے لیے نوکری ملے گی، ہوٹل میں کسی کمرے کا صفائی کر لوں گا، میں ویٹر بن جاؤں گا، میں پیٹرول، ہمارے ملک میں کون پیٹرول بھرنے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا؟ لیکن میں پیٹرول بھرنے کے لیے، وہ تو یوں بولے کہ پیٹرول بھرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن بیرون ملک کا پیٹرول بھی بھریں گے۔ آپ کہیں گے کہ وہاں پر، میں نہیں کہتا کہ باہر بالکل آمدنی نہیں ہے، لوگ کماتے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ یہاں، مطلب میں آپ کو مس گائیڈ نہیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، لوگ کماتے ہیں، کرنسی زیادہ ہے، کرنسی بڑی ہے، ہمارے یہاں 25 27 روپے، 200 روپے، 250 روپے اور 100 روپے زیادہ مطلب کرنسی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہاں کا جنرلی طور پر جو دیکھا ہے وہ یہی، اگر یہ میرے بیرون ملک کے بعد اسلام میں بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں، کہ شاید کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے لوگوں میں ایک تعداد دکھی ہے، چند لوگ نارمل ہیں، وہ جو بالکل جس کو آپ سکھی کہتے ہیں نا، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور سکتا ہے میری آبزرویشن، اگر صحیح فرما رہے ہیں صاحب، وہی بات ہے کہ کوششیں کی جائیں، نارمل آدمی ہے جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ یہاں آ کر، ارے باپ رے باپ، میڈیکل کتنا مہنگا ہے، جی ہاں، مطلب آدمی بیمار، اس کو پتا چلے بچہ بیمار ہو گیا تو بچے کی بیماری کا سن کے خود بیمار ہو جائے، اس کا علاج کیسے کروں گا؟ بچے کی ولادت بہت مہنگی ہے، مرنا اتنا مہنگا ہے صاحب، ڈیڈ باڈی، ہاں ڈیڈ باڈی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جن مسائل پر ابھی گفتگو کر رہے ہیں یہ معاشرتی مسائل ہیں، یعنی بیرون ملک جا کر جو ہر اجنبی فیس کرتا ہے، بیمار ہو گیا تو کوئی تیمارداری کے لیے نہیں ہے، پھر گھر میں موت میت اور خوشیاں ہیں ان کے لیے یہ بسا اوقات جا نہیں پاتا، پھر یہ ہے کہ اپنا کئی لوگوں کے ساتھ تو دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، سیلری کیا بتائی جاتی ہے، دی کیا جاتی ہے، کام کیا بتایا جاتا ہے، دیا کچھ اور جاتا ہے، تو یوں ایک طبقہ ہے اور ملا بھی جسے بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نئے آنے والے کو واقعی بیرون ملک کو سونے کی کان نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں بہت سارے معاشرتی پہلو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شرعی مسائل بھی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایک کمرے میں رہیں گے، ایک کچن ہوگا اور آپ کے روم میٹ جو ہیں وہ شراب بھی پئیں گے، خنزیر بھی کھائیں گے، ایک ہی چولہے میں سب چیزیں پکیں گی، تو پھر یہ ہے کہ جب پیٹ میں حرام جائے گا، دل جو ہے وہ زنگ آلود ہوگا، میلا ہوگا، تو پھر جو ایمان ہے وہ بھی کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ ہم چلے گئے سوشل ایشوز کے اوپر، میں بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کہ وہ افسردگی بھی ہوئی، خوشیاں بھی ہوئی۔ پہلے یہ نہ پوچھے مفتی صاحب کے بھائی صاحب، آپ نے پہلے شہروں کے نام تو بتائے نا، آپ نے 20 شہر، کچھ نام تو ہمارے ناظرین کو پتا چلے، کچھ جو اچھا لگے یہ بولے گا ہمیں جانا ہے، نام اتنے، ویسا صحیح بات ہے کہ سارے نام یاد بھی نہیں رہتے، اتنے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں۔ اب اپنے یہاں تو نام اچھے، مرکز الاولیاء ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، باب المدینہ ہے، تو اب یہ ایسے نام تو اپنے یہاں ملتے ہیں۔ ہند میں بعض شہروں کے اس طرح نیتوں کے ساتھ ایسا کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور آپ کا سفر ہوگا وہ آپ کا سلسلہ ہے دعوت اسلامی کہاں نہیں، تو یہ تو سفر کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دکھاتے ہیں، ایسا ہم بولتے نہیں ہیں، دعوت اسلامی واقعی الحمدللہ کہاں کہاں پہنچے۔ مجھے تو بھولتا نہیں ہے واقعہ، جب میں پہلی مرتبہ وہ تھائی لینڈ جب میں اترا بینکاک ایئرپورٹ پر، تو بینکاک تھائی لینڈ کے اسلامی بھائیوں نے کس محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ چونکہ ہم الحمدللہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اپنے انہی مدنی حلیے میں سفر کریں، اور یہ پہچان بھی ہے ہماری اللہ کی رحمت سے۔ تو مجھے پہلی دفعہ تھا، میں جا رہا تھا وہ جہاز سے نکل کر نا امیگریشن کی طرف،
पासपोर्ट कंट्रोल, तो पीछे से एक आवाज आई ना, गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैं मुड़ के देखा तो कसाया गुरु जैसा आज ही रगड़ के आया था ना, तो वो जहाज में उमूमन आदमी रगड़ के जाते हैं कितने लोग, तो पता है कोई शादी वादी होती है जहाज में क्या होता है, तैयार होकर जाते हैं सारे। रेलवे स्टेशन पर जाओ तो सभी से जाते हैं, बस स्टॉप पर जाओ तो इनसे भी अजीब बात आते हैं। ये जहाज का अजीब स्पेशल तैयारी होती है, जहाज की अजीब दुनिया है। इसके नहाएंगे भी अलग से ना कि जहाज में जाना है, हालांकि सीट पर बैठना है, ट्रेन में तो भी चलने की जगह होती है, बस में अभी उछलता कूदता रहता है, जहाज में तो बस ऐसे ही जो ना कुर्सी इतनी सी होती है, 8 घंटे बैठना है, मतलब तैयारी, सफर छोटा तैयारी बड़ी होती है। चलो चला, अब वो मैं उसको मुड़ के देखा तो पैंट शर्ट में टी शर्ट, मेरे को देखे अभी मुस्कुराने लगा। जारी रहेगी। अभी मुझे करीब आया और फिर वो वही उधर ही रहते थे, तो यूं उधर भी था। तो दावत इस्लामी वाकई यार मैं आपको बताऊं, मेरे मध्य चले के नाज़रीन अगर सफर कर जाए ना तो फिर आप खुद लिखना, मेल करना, दावत इस्लामी कहाँ नहीं, दावत इस्लामी कहाँ नहीं। जोहान्सबर्ग इसका मेन शहर है, फिर लोडियम, वेस्ट बैंक, वेंडा, न्यूकासल, डरबन में गया। अल्हम्दुलिल्लाह डरबन वालों ने बड़ी मतलब के तैयारी की थी। मैं अगर ये देख रहे हूं तो मैं इनको वाकई इनकी हौसला अफजाई करूंगा कि डरबन में जितनी कोशिश हमारे इस्लामी भाइयों ने इज्तिमा के हवाले से जो की, मुझे कहने वालों ने कहा, मैं तो इतना, मेरी उम्र भी वैसे 10 साल हुआ मुझे कमोबेश आते जाते हुए, लेकिन जो पिछले लोगों ने मुझे बताया कि डरबन, साउथ अफ्रीका वालों ने इतनी पब्लिक देखी नहीं है। हाँ, तो क्योंकि इस्लामी बहनों का भी पर्दे में एक शामियाना और बड़ा कुछ लगा कर इन्होंने को पर्दे की हालत में इस्लामी बहनों का इंतजाम किया था। और फिर मस्जिद, रजा मस्जिद डरबन फिनिक्स एक इलाका है, उसमें थी। और अच्छा फिर उस इज्तिमा की भी कुछ झलकियां दिखा दें। हाँ दिखा दें, और झलकियां भी दिखाएं। और मैं उनको भी जानता हूँ क्योंकि ये बयान जो था ना, ये वहाँ के जो मकामी रेडियो जिसके सुनने वालों की तादाद बहुत बताई जाती है, उस पर भी वो पूरा इज्तिमा कमोबेश बराह रास्त सुनने वालों ने सुना। जो सुनने वाले थे उन्होंने भी बताया कि हम बयान सुन रहे थे। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन डरबन चलते हैं, और सफ़र है, मदनी सफ़र है। ये सफ़र कैसा रहा, तो ये इसमें चलते हैं डरबन और देखते हैं कि निगरान शुरा के इज्तिमा के मनाज़िर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर झुका लो, bow down your head, आंखें बंद कर, close your eyes, तसव्वुर करो, imagine, हम सबको पुलसिरात से गुजरना है, we all have to cross that bridge। तो बाल से बारीक तलवार की धार से तेज पुलसिरात पर ना चाहते हुए भी जब तू पहला कदम रखेगा और उसकी सख्त तेजी को महसूस करेगा, मगर फिर भी दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होगा। That bridge which is sharper than the edge of sword, when you will put your first foot, even if you don't want to keep your other foot, you are forced to keep your other foot as well. ऐसा नहीं कि तुम पाँव रखकर दोबारा पीछे हटा के मैं नहीं जाता पुलसिरात पर। It won't happen that you put your foot and then you say no, I can't do this. तेरी एक ना चलेगी। You have no choice. तुझे चलना ही पड़ेगा। You have to walk on that bridge. तेरे सामने फिसल कर जहन्नम में लोग गिर रहे होंगे। In front of you, many people would be falling in the hellfire. फरिश्ते लोगों को बड़े बड़े कांटों लोहे के खौफनाक आंकड़ों से खींच कर जहन्नम में झोंक रहे होंगे। Angels would be catching people, pushing them and throwing them in the hellfire in front of you. तू देख रहा होगा। You will be watching. वो लोगों से चिल्लाते सर के बल जहन्नम में गिरते पड़ते जा रहे होंगे। People would be falling in the hellfire in front of your eyes. तो सोच उस वक्त तेरे खौफ के मारे क्या हालत बनी होगी। Imagine what would be your condition at that time with the fear. जहन्नम की गहराइयों की आहो बुका। And the ditches of the hellfire will be noise coming out from there. आए हो कि चीखों पुकार तेरे कानों में पड़ रही होगी। That scary voices will be reaching your ears. बेशुमार लोग पुलसिरात से फिसल कर जहन्नम में जा पड़ेंगे। Countless people would be falling in the hellfire in front of your eyes. तू सोच तो सही है कि तेरा कदम भी फिसल गया तो तेरा क्या बनेगा। Imagine if you fall, then what will happen to you?
इस्लामी बहनों तुम भी सुनो। Oh Islamic sisters, please you also listen carefully. तुम भी अगर जहन्नम की आग में जल गई तो क्या करोगी? If you fall in the hellfire and you are burnt, what would happen to you? वो तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे में डूबे हुए पुरुष से राह पर तुम्हें भी तो चलना है। Oh Islamic sisters, you also have to walk on that bridge which is thinner than hair and sharper than the edge of sword. शॉपिंग सेंटरों में बेपर्दा घूमने वालियों, Oh Islamic sisters who move around in the shopping centers without Islamic veil. बेपर्दा और खिलाफे शरअ तरीके से नौकरियां करने वालियों, Oh those who work and have employment without following the conditions of Sharia, no Islamic veiling. बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने घूमने फिरने वालियों, आने वालियों, Or those Islamic sisters who come in front of strange men openly. और अपनी माँ, बहन और बेटी की इस बेशर्मी और इस बेपर्दगी पर खुश होने वाले और ना बोलने वाले इस्लामी भाइयों, Oh men who see their women walking like this without Islamic veil and they give their blessings and they happy and agree with that. अगर पुल सिरात में कदम फिसल गया तो क्या करेंगे? If you fall from the bridge of Sirat, what will happen to you? उस वक्त की शर्म और नदामत तुझे कुछ फायदा ना देगी। And if you are embarrassed at that time, that would never help you. तेरा रोना धोना, चीखना चिल्लाना तेरे कुछ काम ना आ सकेगा। Your crying at that time will never help you. तो सोवेटो में भी इस्तेमाल किया आपने? सोवेटो में तो यार वाकई क्या है, मोस्ट डेंजरस एरिया यकीनन है, जो कहते हो वो जमाने से कहते हैं और वाकई कहते हैं। आम आदमी वहाँ जाते नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बतें भी जो आप पता, गरीबों का मोहब्बतों का आलमी कुछ। ये वो एरिया है मुफ्ती साहब के जहाँ जिसको लोग काले कहते हैं, ब्लैक पीपल कहते हैं, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं और जराइम की वजह से, क्राइम्स की वजह से लोग जाने में घबराते, खासतौर पे एशियंस नहीं जाते। पहली बार जब निगरानी शुरा के साथ साउथ अफ्रीका जाना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम उस इलाके में गए थे तो एक कंटेनर के अंदर वो लोग नमाज पढ़ते थे। इतनी गुर्बत थी कि वो मस्जिद भी नहीं थी और वहाँ नमाज पढ़ते थे। आज सब शायद अब वहाँ फैजान मदीना या मस्जिद की तरकीब बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है। और वो उस पहले सफर में भी मुसलमान हुए थे और इस बार सोवेतो के अंदर जो इज्तिमा हुआ, उस इज्तिमा में मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 8 गैर मुस्लिम मुसलमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है दावत इस्लामी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जहाँ गुनाहगार गुनाह छोड़ते हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्तिमात में गैर मुस्लिम भी मुसलमान होते हैं। अब ये वो जगह थी जहाँ मुझे बाकायदा पुलिस की मोबाइल लेकर गई थी, अल्लाह के, यहाँ अलग से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था। इसकी मोबाइल वैसे मुजरिमों को लेकर जाती है, मगर आपको सिक्योरिटी के तौर पर मुजरिमों या क्राइम लोगों से हो सकता है कि इनके जहन में ये हो गया इससे कोई तहफुज हो जाएगा, मगर एक प्रोटोकॉल सिस्टम था। सीधी सी बात यही थी। मैं दावत इस्लाम में भी glorious in every corner of the world. मैं दावत इस्लाम में भी glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Beg for you, my prayer. May you keep ascending success. Say, O Mubarak, for you, it's my prayer. May you keep ascending success. अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह सफ़र निगरान शूरा के भी मदनी सफ़र की, प्यारे सफ़र की हम बातें सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब आपने दौरा किया, अब मजमूई तौर पर जो है 2 तरह के लोगों से मिलना हुआ। तो ख़ास किसी मार्केट के इस्लामी भाई किसी घर में जमा हो गए या हम उनके ऑफिस में चले गए, और दूसरा जो मतलब मामूल रहा वो आम इस्लामी भाइयों की किसी भी जगह को गैदरिंग हो गई, छोटी मोटी खाने की दावत हो गई, तो उसके साथ साथ शरई मसाइल। मार्केट के ताल्लुक से तो जाहिर बात है कि अगर हम कार मार्केट में गए हैं, किन किन मार्केटों में गए, जरा थोड़ा सा ये भी तो बताएं ना। क्या आपने सिर्फ कार मार्केट को फोकस किया, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किया? यहाँ तो सारा काम ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है। जिस भी मार्केट में आप जाएंगे आपको यही मिलेगा। लोकल काम कम है और बाहर से काम ज़्यादा है। हमारी हाजिरी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के जो तुज्जार हैं उनको किसी मकाम पर जमा किया गया था, उनके साथ बैठना हुआ। फिर हम फ्रूट मार्केट गए,
سبزی اور فروٹ مارکیٹ بڑی ہی مطلب کہ دلچسپ مارکیٹ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ مشاہدے. جیسے ہم مارچ میں گئے تھے تو پاکستان میں تو آم آنے والا ہے، 2 مہینے بعد آئے گا. آم موجود ہے وہاں پر، طرح طرح کی سبزیاں موجود ہیں، زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. مارچ کے مہینے میں پاکستان میں انگور نظر آئے، بہت مشکل ہے. انگور مطلب کہ ہرا انگور بھی ہے تو کالا انگور بھی اویلیبل ہے. ایک ہند کا کوئی مطلب کہ سبزی آتی ہے بڑی موٹی ساری، لوگ تشویش میں تھے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اچھا جی ہاں، وہ سبزی دکھا کہ پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی جڑی بوٹی کو حرام قرار نہیں دیا، سبزی ہے، حلال ہے. لیکن وہ سبزی میں نے دیکھی نہیں تھی کبھی. آلو تو اتنا سا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا عجیب و غریب چیز مٹی کے اندر ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سارے جو آپ طرح طرح کی جو سبزی پھل وغیرہ بتا رہے ہیں یہ نا اس کے دکھا دیں. جی بالکل. چلیں مدنی چینل کے ناظرین، سفر آپ کا بھی ہمارے ساتھ جاری ہے. فروٹ اور سبزی مارکیٹ چلتے ہیں. وہ چیزیں جو مفتی صاحب کا کہنا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہیں، آپ کو بھی دکھا. اچھا، اس میں کوئی نیت کیا کرے؟ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتنی طرح طرح کی نعمتیں دیکھیں تو اس میں تسبیح کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ماشاء اللہ. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں. جیسے ایک پھل مجھے دکھایا گیا وہیں مارکیٹ میں، سے ہم بھی کہیں سے مانگ کر لے کر آئے، ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور کہ جناب یہ آوا کاٹو ہے. یہ نام ہے نا، آوا کاٹو ہے. اچھا، نام بھی میرے زبان پر اب چڑھا ہے. پہلے تو میں وہ آپ نے پہلے کھایا تو ہوگا نا؟ نہیں، کبھی نہ دیکھا. نہیں، آوا کاٹو کھایا تو ہوگا نا؟ نہیں، نہ دیکھا کبھی، نہ کھایا. نہیں، اس کے بعد بھی نہیں کھایا. ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ تو اس کا ٹیسٹ لگنے کے بعد وہ نام چڑھنا چاہیے تھا نا سر. تبھی کہہ رہے نا آ گیا نام. جی، مطلب جو اس کی دکان پر جانا ہوا اسلامیہ کے ساتھ تو اس وقت بھی نام نہیں آیا تھا، لیکن اس کا جوس بنتا ہے، دودھ وغیرہ ڈال کر جوس بناتے ہیں اور کمی پیشی نہیں ہونے دیتے. بالکل کوئی چیز کم زیادہ نہ ہونا، کڑوا ہو جائے گا. جوس کیا ہے؟ وہ آئس کریم جیسے آپ کھا رہے ہو، ایسا اس کا ذائقہ. اب لگتا ہے پھر لوگ اس ملک میں آ کر فروٹ مارکیٹ کا بھی دورہ کریں گے، یہ پھل کھائیں گے. بہرحال یہ بھی ایک سفر کی وہ چیزیں. اور دیکھیں کتنی اچھی نیتوں کے ساتھ فروٹ سبزی مارکیٹ جانا ہوا. میں اور آپ اور ہمارے لوگ جاتے ہیں، خریداری کرنے جاتے ہیں. اور علماء کرام، ہمارا اصل جانا تو ہوا تھا کہ وہاں کے جو سبزی فروش ہیں، سبزی فروش کیا ہے، وہ تو باہر سے کنٹینر منگوا رہے ہیں، کہیں سے پیاز منگوا رہے ہیں، کہیں سے آلو منگوا رہے ہیں، کہیں سے جو ہے مالٹا آ رہا ہے. پوری دنیا کا جو ہے فروٹ اتر رہا ہے. تو ان کے مسائل تھے، دینی مسائل تھے، حلال و حرام کے متعلق مسائل تھے، ادھار کے مسائل تھے، قبضہ کرنے سے پہلے قرض و فروخت کے مسائل تھے. ان کے مسائل پر گفتگو ہوئی. ہم کار مارکیٹ گئے. اچھا صاحب، وہ فروٹ مارکیٹ کو بھی یہاں روکتے ہیں اور نیتیں بھی کرنی ہوں گی، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، اچھی نیتیں کر کے آئیے. اب مدنی چینل کے ناظرین یہ مت سمجھے گا صرف یہاں ہوتا ہے، مکے میں بھی سب ملتا ہے، مدینے میں بھی سب ملتا ہے. سبحان اللہ. جو یہاں نہیں ملتا وہ مکہ مدینے میں بھی ملتا ہے، وہیں سے سب کو ملتا ہے صاحب. سبحان اللہ. چلے آئیے دیکھتے ہیں مناظر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا الله بس بیان کرتے ہیں سارے سنگو شجر چاند ستارے تسبیح ہے خشک و تر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ڈالی ڈالی کلی کلی ہے صرف ایک پھول سمر ہے. اللہ
सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दुनिया भर में जाएं, रब की कुदरत के नज़ारे हैं। मुफ्ती साहब, मार्केटें बयान हो रही थी, और कहाँ कहाँ किन किन किस्म के कारोबार वालों से आप मुलाकातें की? कार मार्केट में पाकिस्तानी छाए हुए हैं। अच्छा। खासतौर पर पठान और पंजाब के इस्लामी भाई छाए हुए हैं। और कार मार्केट ऐसी है कि पूरी एशिया में छाई हुई है। कहा यह जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ भी जाना हुआ आपका? इस मार्केट के दो हिस्से हैं। एक ड्यूटी फ्री जोन है। पाकिस्तान में तो टेक्सटाइल के अंदर है कि ड्यूटी फ्री जोन है, यहाँ कार का एक ड्यूटी फ्री जोन है। कमोबेश 300 से 400 शोरूम एक साथ वाक़ है। और पाकिस्तान की तरह एक एक दुकान में शोरूम नहीं है, शोरूमों के बाहर दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक एक शोरूम के बाहर पूरे यार्ड है उनके, पूरे यार्ड। तो वहाँ कारों का लेन देन करने वाले ब्रोकर जमा हुए, उनके मसाइल सुने, जवाब दिए, इतने सवाल। फिर हमने ये भी देखा कि ये लोग खुद अमेरिका से या जापान से किस तरीके से गाड़ी खरीद रहे हैं। वो ऑनलाइन बोली में शामिल हो रहे होते हैं। वहाँ जापान में या अमेरिका में बोली हो रही है और ये ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं उसमें, फिर गाड़ियाँ बुक करवाते हैं। तो खैर असल जो चीज़ थी वो ये थी कि वो जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं उनके जहनों में भी सवाल थे। जो भी शख्स खौफ खुदा वाला किसी भी फील्ड में चला जाए, उसका दिल बहुत सारी बातों पे खटकता है, ये हलाल है या हराम है। बात चीज़ों से नज़र आ रही होती हैं गलत है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवालात थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे वो समझना चाहते थे ऐसा क्यों, नाजायज़ है तो क्यों, उसके सबब उन्हें बताए गए। कार मार्केट में भरपूर एक सिलसिला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कभी हम अफ्रीका जा रहे हैं, अभी आपके मुल्कों में भी जाना है, कहाँ कहाँ जाएंगे, सफ़र जारी है आपका हमारे साथ। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगले सिलसिले में हमारे साथ फिर ज़रूर शामिल होइएगा। इंशाअल्लाह सिलसिला फिर आपका सफ़र हमारे साथ होगा। मुफ्ती साहब का सफ़र की बातें जारी हैं। निगरान शूरा के सफ़र की तो कुछ ही बातें हमने सुनी हैं, अगले सिलसिले में आपके साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदनी काफ़िलों में सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर मस्जिद बरो तहरीक जारी रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, हर तरफ नेकी की दावत आम हो। नेक हो उम्मत ए नाना हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार। नेक हो उम्मत ए नाना हुसैन।